فيما دار أو منه في كل مسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبي خير الخلق قلبي وسل حسينا وسل حسول حافل من الخبي مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبي خير الخلق قلبي المسلمين بعدما برد العدا كل من الإمام مولاي صل وسلم أبدا حبيبي خير خلق قلبي والكاتبين بشر الخد ما أقلامهم حرف جسم غير عجيب مولاي صل وسلم أبدا حبيبي خير خلق قلبي شام السيدة سيما سمي والبرد يرزو بالسمامنا سلام مولاي صل وسلم أبدا حبيبي خير خلق قلبي نشدنا فتصب زهرة ما بقلبي مولاي صل وسلم أبدا حبيبي خير قلبي إنهم في ظهور الخير نور شدة الحزب حامد حزوم مولاي صل وسلم أبدا حبيبي خير قلبي قول العدا سهم فما تفرق بين قلبي وفمي مولاي صل وسلم أبدا حبيبي خير قلبي ومن برسول الله رسته عند الخلق قلت في عجامها هجم مولاي صل وسلم أبدا حبيبي خير قلبي والقرآن ولي غير مسجد مولاي صل وسلم أبدا حبيبي خير قلبي أحله متى سنته كالليل غير لا مشعل في عجب مولاي صل وسلم أبدا حبيبي خير قلبي أمجد جلمة الله جده فقام خصمه باسم مولاي صل وسلم أبدا حبيبي خير قلبي في الغفي معجزة جاهدتي والتعذيب في الذنوب مولاي صل وسلم أبدا حبيبي خير قلبي الله صل وسلم وبارك عليه شریف
الحبيب صلى الله تعالى على يا أكرم الخلق بالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأبام يا أكرم الخلق بالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأبام يا أكرم الخلق بالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاءك بذا الكريم تجلى باسم مرتقب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير برعكس لديك واجعل حسابي غير برخارب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال يرحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنخل ومرسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذابات البانير حصبا وأتراب العيسى هاد العيسى بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
سيدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جميعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدع النعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة الحرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابياتها قد اتى الستين مائة ابياتها قد اتى 70 مائة فرج بها قربانا نور بها قلبنا نور بها بيتنا وسع بها رزقنا ارحم بها جمعنا اشفي بها مرضانا ابصر بها حالنا اسمع بها قالنا يسر بها امرنا اغفر بها موتانا سلم بها شيخنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آستا ہے کتنا پیارا فاعل الخیرات کا آستا ہے کتنا پیارا فاعل الخیرات کا آستا ہے کتنا پیارا فاعل الخیرات کا کہہ رہا ہے ہر دیوانہ فاعل الخیرات کا کہہ رہا ہے ہر دیوانہ فاعل الخیرات کا یا سید الشہداء شیئا للہ یا سید الشہداء شیئا للہ یا امیر طیبہ شیئا للہ آستا ہے کتنا پیارا فاعل الخیرات
الخیرات کا آستا ہے کتنا پیارا فاعل الخیرات کا کیا سما ہے عرس آیا فاعل الخیرات کا کیا سما ہے عرس آیا فاعل الخیرات کا کہہ رہا ہے ہر دیوانہ فاعل الخیرات کا کہہ رہا ہے ہر دیوانہ فاعل الخیرات کا نور سے دھل جائے بندہ فاعل الخیرات کا نور سے دھل جائے بندہ فاعل الخیرات کا کیسا نوری آستا ہے فاعل الخیرات کا کیسا نوری آستا ہے فاعل الخیرات کا یا سید الشہداء شیئا للہ یا امیر طیبہ شیئا للہ آستا ہے کتنا رات کا مل گئی گویا مجھے دونوں جہاں کی نعمتیں مل گئی گویا مجھے دونوں جہاں کی نعمتیں جولی میں جو آیا ٹکڑا فاعل الخیرات کا جولی میں آیا جو ٹکڑا فاعل الخیرات کا یا سید الشہداء شیئا للہ یا امیر طیبہ شیئا للہ آستا ہے کتنا پیارا فاعل الخیرات کا آستا ہے کتنا پیارا فاعل الخیرات کا سید الشہداء کی الفت میرا ویزا ہے بلال سید الشہداء کی الفت میرا ویزا ہے بلال سید الشہداء کی الفت میرا ویزا ہے بلال میرے ویزے پر ہے تھپا فاعل الخیرات کا میرے ویزے پر ہے تھپا فاعل الخیرات کا یا سید الشہداء شیئا للہ یا امیر طیبہ شیئا للہ آستا ہے کتنا پیارا خیرات کا کہہ رہا ہے ہر دیوانہ فاعل الخیرات کا اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام سب نے کہنا ہے آپ پر لاکھوں سلام اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام میرے آقا کے چچا آپ پر لاکھوں سلام میرے آقا کے چچا آپ پر لاکھوں سلام مصطفیٰ کے شیر ہے سارے دشمن زیر ہے مصطفیٰ کے شیر ہے سارے دشمن زیر ہے بولو مصطفیٰ کے شیر ہے سارے دشمن زیر ہے جرتوں کا سلسلہ جرتوں کا سلسلہ آپ ہیں بس آپ ہیں یا سید الشہداء شیئا للہ یا امیر طیبہ شیئا للہ آستا ہے کتنا پیارا فاعل الخیرات کا آستا ہے کتنا پیارا فاعل الخیرات کا فاعل الخیرات کا رضی اللہ تعالی عنہ
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حسني بعينك التي لا تنام فأفني بنؤنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجاعي فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري فيا من قل عند نعمة شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بلية صبري فلم يخذلني ويا من رواني على الخطايا فلم يفضحني هذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبك أدرع في نحو الأعداء والجبابرة اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأتني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ تشریف رکھیں گے اگر جانا ہے تو آپ تمام حضرات نے قصیدہ پڑھا ہے نا، سب نے درود شریف پڑھا، تو اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے چہرے سینے اپنے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک آپ ہاتھ پھیر لیں. اور ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ جب یہ قصیدہ شریف ختم ہوتا تو یہ جس طرح پانی پہ دم کرتے ہیں، تو کیونکہ درود شریف پڑھ کر کسی کو آپ دیں گے تو فائدہ ہی ہے نا کہ شفا ہی ملے گی، درود شریف میں شفا ہے. تو ہاتھ میں دم کریں گے، جسم پہ ملیں گے تو بھی فائدہ ہوگا، وہ پانی پی لیں گے تو بھی انشاءاللہ بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ابھی ہمارے حاجی بھائی ان کے والد صاحب کا سویا، میں مختصر سی چند باتیں میں آپ سے کروں گا اور پھر انشاءاللہ دعائیں خیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا یہ سب؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک مرحوم فقیر محمد کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ آپ سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کے بھی درجات کو بلند فرمائے. خوش قسمتی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، خصوصاً مرحوم کے لیے کہ آج ان کا سویم ہو رہا ہے اور ان کے سویم کا آغاز ہی قصیدہ بردہ شریف. اور آپ یقین کریں کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مرحوم کی کوئی نیکی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ایسے مقدس دن بھی عطا کیے اور پھر ساتھ میں یہ آخری فصل کا ورد، اس کی تلاوت بھی، پھر اختتام پہ دعا بھی پڑھی گئی، یہ بھی اس کے حصے میں آئی. تو جب کسی کے حصے میں کچھ چیزیں آ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ اس کی کوئی نیکی بھی ہوگی، اس کا کوئی نیک عمل بھی ہوگا. آپ بچوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا، آپ کے والد کا، والدہ کا کوئی نیک عمل ہے. پیارے دوستوں عزیزوں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا، ایک ساتھ مل کے پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی خبر ملے تو انا للہ و انا الیہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. صرف انتقال کے وقت نہیں پڑھنا چاہیے، آگ لگ جائے تب بھی پڑھنا چاہیے. اللہ نہ کرے کشتی ڈوبنے والی ہو، پھنس جائے بھنور میں، تب بھی پڑھنا چاہیے. جنگل میں راستہ بھول جائیں تب بھی پڑھنا چاہیے.
کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اللہ نہ کرے، اس کا ورد کر لینا چاہیے. کوئی بیمار ہو جائے تب بھی کر لینا چاہیے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ اس ذکر پاک کی برکت سے ساری آسانیاں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں خیر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے. اور اس کے اتنے فائدے ہیں، جو اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو گم شدہ چیز دوبارہ عطا فرما دیتا ہے. جو اس کو پڑھ لیتا ہے اس کو راستہ کلیئر مل جاتا ہے. وہ کسی ڈاکو کے سامنے پھنس گیا، کبھی قرض میں پھنس گیا، کبھی کوئی آفت میں پھنس گیا، وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن اپنے اللہ کو تو بتائے، اپنے رب کو بتائے کہ یا اللہ میں پھنس گیا ہوں، میں مشکل میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، اب تو ہی جانتا ہے. تو جب بندہ یہ پڑھ لے تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہوتا کیا ہے، جی ہوتا کیا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پڑھنے والوں کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے مصیبت میں مجھے یاد کیا، اس بندے نے مجھے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئی مر جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی آفت کا پہاڑ ٹوٹ جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم کب یاد کرتے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کبھی پریشان نہیں ہوگے، کبھی تکلیف آپ کے پاس نہیں آئے گی، اور آ بھی گئی تو منٹوں کے اندر، سیکنڈ کے اندر حل ہو جائے گی. وہ آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں، فارمولا، ایک حل آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے. کیا بتایا؟ آسان ہے. کہا تم خوشی میں اللہ کو یاد کرو، اللہ غم میں تمہاری مدد فرمائے گا. تمہارے پاس پیسہ ہے، اللہ کو یاد زیادہ کرو. گاڑی موٹر سائیکل ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرو. کھاتے پیتے ہو، پہنتے اوڑھتے ہو، زیادہ یاد کرو. آپ کو اللہ نے دکان، مکان، اولاد، ماں باپ، بھائی بہن سب کچھ دیا، خوش ہیں آپ، کوئی پریشانی نہیں. اللہ کو یاد کرو. کہ جو خوشی میں اللہ کو یاد کرے گا پھر غم میں اللہ اس کو یاد کرے گا. بھائی رب بھی کہتا ہے نا، میرے بندے میں نے تجھے نعمتیں دے کر آزمایا، میں نے تجھے مالا مال کر کے تجھے آزمایا، اب ذرا میں دیکھوں کہ تو مسجد میں آتا ہے کہ نہیں آتا. اب میں بھی ذرا تجھے دیکھوں کہ تو قرآن کھولتا ہے کہ نہیں. اب ذرا میں بھی تجھے دیکھوں کہ تو رزق حلال کو صحیح جگہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں. اب میں بھی ذرا دیکھوں تو غریبوں کی مدد کرتا ہے کہ نہیں. تجھے میں نے مالا مال کیا، لکھوں پتی، کروڑوں پتی، بے حساب تجھے میں نے دیا ہے. اب ذرا میں بھی دیکھوں کہ تو پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا بھی ہے کہ نہیں. کیا بھروسہ انسان صبح پیسے والا رات کو. بھائی فقیر کو بادشاہ بنانے والا کون؟ فقیر کو بادشاہ بنانے والا کون؟ بادشاہ کو فقیر کر دینے والا کون؟ راتوں رات کس کی چاندی ہو جائے کس کو پتا، کس کو اللہ پاک نواز دے. تو اب جو بندہ خوشی میں اللہ کو یاد کرے تو غم میں اللہ اس کو یاد کرتا ہے. پھر اب اللہ جس کو یاد کر لے تو پھر قبر میں پریشانی ہوگی، گھر میں پریشانی ہوگی. مصیبت تو یہ ہے نا کہ موت، آفت تو یہ ہے نا کہ موت. اس سے بڑا غم تو کوئی نہیں ہے نا، اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے. لیکن چونکہ آج عرس امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس سے بڑا کوئی غم، میت موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے. کیونکہ بندہ چلا گیا دنیا سے، غم ہے نا. بھائی چلا گیا، باپ چلا گیا، ماں چلے گئی، بیوی چلے گئی، بیٹی بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا چلا گیا، اپنا فرد گھر کا ایک جگہ گھر کی خالی ہو گئی ہے، یہ غم ہے نا. لیکن آج حضرت امیر حمزہ کا بھی ذکر ہوا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں شہید ہوئے. کس کے لیے شہید ہوئے؟
ہم گالی سنتے ہیں اپنی ذات کے لیے، بدنام ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے، مار کھاتے ہیں اپنی ذات. بھئی کاروباری جھگڑا، گھر کا جھگڑا، رشتہ داری کا جھگڑا، اپنی عزت کا، اپنے نام کا، اپنے عہدے کا جھگڑا ہے تو ہر بندہ جھگڑا کرتا ہے. لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان ہو جائے، جس کا مال اللہ کے لیے حاضر ہو جائے، جس کی اولاد اللہ کے لیے حاضر ہو جائے، اللہ کے نبی کے قدموں پہ، اس کے نام پہ جو اپنا مسلح کروا دے. مسلح مطلب کیما. کیما ہوتے آپ نے دیکھا ہے نا؟ کبھی نہیں دیکھا؟ جب کیما کرواتے ہیں تو بوٹی بوٹی کو ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے، کان بھی کاٹے جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیما ہوتا ہے تو سب بڑی دردناک بات ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ احد کے میدان میں شہید ہوئے نا، آپ کا بھی مسلح کر دیا، کیما کر دیا. ہم بیان نہیں کر سکتے ان جملوں کو، صرف اللہ کے لیے. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ میرا مال اللہ کے لیے، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ میری جان اللہ کے لیے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا یہ میری ناک بھی اللہ کے لیے ہے. کیا کہہ دیا انہوں نے؟ یہ میری ناک اللہ کے لیے ہے. انہوں نے آنکھیں دے کر بتا دیا یہ آنکھیں بھی اللہ کے لیے ہے، یہ میرے کان بھی کٹے تو اللہ کے لیے. پھر انگلیاں بھی کاٹی گئیں. یہ آپ ہم نے کیا کون سا تیر مارا؟ کچھ بھی نہیں کیا جو ان لوگوں نے کیا. یہ انگلیوں کے پورے، یہ 1 2 3 ڈوٹ، ایک انگلی میں 3 حصے نظر آتے ہیں نا، یہ ایک حصے کو ایک پورا بولتے ہیں، یہ بھی کاٹا گیا. یہ انگلی آپ سوچ سکتے ہیں، شہادت کے بعد بھی دل نہیں بھرا، لیکن آپ کی انگلیاں کاٹی گئیں. کس کی؟ حضور کے چچا جان کی. کس کی؟ کہ جس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے، پیار ہے، لگاؤ ہے تو وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. مجھے بتائیں، جس کے لیے حضور کہہ رہے ہیں میرے چچا ہیں، ایک روایت کے مطابق حضور کے 12 چچا ہیں. کتنے؟ لیکن 12 میں سے سب سے ٹاپ لسٹ پہ جس کا نام ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مجھے میرے چچا سے پیار ہے. قربان ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے. کون سی پٹی؟ حضور کو زخم لگا تھا میدان احد کے اندر، پتھر لگا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں کس طرح بیان کروں آپ کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پتھر لگا. اللہ کے نبی جو شجر اور حجر مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت کی گواہی دے، انہوں نے وہ پتھر میرے نبی کو مارا ہے. آپ کے باپ کو کوئی پتھر مارے کیا کرو گے؟ آپ کی ماں کو کوئی پتھر مارے کیا کرو گے؟ آپ بولے میں اس کو چیر دوں گا. میرے باپ کو مارا ہے، میری ماں کو میرے سامنے مارا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں کا کیا جذبہ، کیا شوق ہوگا، ان کی کیا طرف، ان کی کیا سوچ ہوگی کہ نبی مالک و مختار پر، حضور علیہ السلام پر پتھر مارا، حضور زخمی ہوئے ہیں. حضرت انس بن نضر کہتے ہیں میں چھوڑوں گا ہی نہیں اس کو. حضرت ابو دجانہ لال رنگ کا پٹا باندھ کر سر پہ باندھ کے آیا، بولا اب تو تیری خیر ہی نہیں ہے. پھر حضرت حنظلہ نے اپنی بیوی سے بھی کہا آج تو سو اپنی بستر پہ، آج نبی نے بلایا ہے احد کے میدان میں، آج آخری ملاقات ہے، ہماری ملاقات کل میدان محشر میں ہوگی. میں تو جا رہا ہوں اپنے نبی پہ قربان ہونے کے لیے. نئی نویلی دلہن بھی کہا تیرے سے بھی واسطہ بعد میں، پہلا رابطہ میرے نبی سے ہے. تجھ سے تعلق، میری بیوی ہے تو، لیکن تو بھی بعد میں، میرے نبی پہلے ہیں. آپ بھی شہید ہو گئے. حضرت حسین آپ بھی شہید ہو گئے. حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ کو 80 زخم لگے. کتنے؟ ایک پتھر سامنے سے آئے ہم سیدھا گھر میں گھس جائیں گے، لیکن وہ کہتے ایک پتھر نہیں، کیا کہا ہوگا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. 80 پتھر. حضرت سعد کی آخری سانس ہے،
حضور نے کہا میرے ساتھ کو دیکھو کدھر ہے. وہ لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے, نیچے دبے ہوئے تھے. حضور جانتے ہیں کہ لاشیں اوپر ہیں, میرا زندہ صحابی زخموں کے ساتھ زندہ ہے. آپ سمجھے, حضور جانتے ہیں کہ وہ نیچے والا زندہ ہے, اوپر والا شہید ہو گیا. کہا ہٹاؤ اس کو, دیکھو کہاں ہے. حضرت سعد کی آخری سانسیں تھیں, تو ایک جملہ ہے آپ سب کے لیے, پوری سمر و برادری کے لیے اور پورے نمازیوں کے لیے, سب کے لیے, میرے لیے اور آپ کے لیے, آسان جملوں میں کہتا ہوں. حضرت سعد کے لیے آواز لگائیں نا, سعد کدھر ہو, سعد کہاں ہو, اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں. لاشوں سے ہاتھ نکلا, چہرہ نکال کے کہنے لگے میں ادھر ہوں. سعد آپ کو اللہ کے نبی سلام دے رہے ہیں. حضرت سعد کہتے ہیں آخری جان ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, زندگی سے تعلق ٹوٹ رہا ہے, سانس اکھڑ رہی ہے, شہادت کا رتبہ مل رہا ہے, بس خواہش ہے ایک آخری بار میں اپنے نبی کو جی بھر کے دیکھ لوں, بس آخری بار حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. پھر حضرت سعد نے میدان احد میں ایک اعلان کیا. انہوں نے کیا اعلان کیا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے. حضور آپ کے بغیر تو ہماری زندگی زندگی نہیں ہے, مزہ ہی نہیں ہے, آپ کو دیکھیں گے تو مزے میں مزہ آ جائے گا. آخری سانس میں اعلان کرتے ہیں میرے نبی کو یہ پیغام دے دو اور پوری عرب قوم کو اعلان کر دو. ساتھ نے زخمی حالت میں آخری رمق, آخری سانس باقی ہے, اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے نبی کو کوئی گالی دے نا اور تم سن لو تو تم کو زندہ ہی مر جانا چاہیے. تم مر جاؤ کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے نبی کو کوئی تکلیف دے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید. حضرت عمر بن جموں, بھائی جو پانگوں سے نہیں چلتا اس کو کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہو نا, جو پاؤں سے جو نہیں چل سکتا اس کو کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہو. میں وہ لفظ کسی صحابی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا, لیکن جو پڑھا ہے, پاؤں کام نہیں کرتے, کولے کے بل چلتے تھے, کولے سرین جس کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کئی لوگوں کو وہ جو ہے وہ اپنے کولے کے سہارے چلتے ہیں. آپ آئے میدان میں, آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دینا, حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں. کیا ہمارے پاؤں سلامت, ہمارے ہاتھ سلامت, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم اتنا سا بھی دین کا کام نہیں کر سکتے, ہم اتنا سا کام کرنے میں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ مسلمان تو سب ہیں, کلمہ تو سب نے پڑھا ہے, اور جواب بھی سب نے دینا ہے. حضرت عمر بن جموں کولے کے بل آئے, یا رسول اللہ میں بھی جاؤں, اتنے سارے 700 صحابہ جا رہے ہیں, حضور میں بھی جاؤں. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا آپ کو تو معاف ہے, آپ کو استثناء ہے, یعنی کمزور, معذور, ضعیفوں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے, بچے نہیں جا سکتے, آپ کیسے لڑو گے؟ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت تو دیں. پھر عمر بن جموں کا ہاتھ ہوگا اور کافروں کی تلوار ہوگی. علی کھڑے ہو کے لڑ رہے ہوں گے, حمزہ کھڑے ہو کے لڑیں گے, حنظلہ کھڑے ہو کے لڑیں گے, میں اپنی سرین کے بل اپنے کولوں کے ساتھ بیٹھ کے لڑوں گا. یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں, آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ شہداء چلے جائیں گے, آپ بھی چلیں گے, حضور آپ کے صدقے جنت ہمیں بھی ملے گی, لیکن میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں آپ ہوں گے. سمجھ آئیے تو کہیے نا سبحان اللہ. میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی, حضور نے کہا اجازت ہے, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, ہچکیاں بن گئی. کہا آج اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دی. گھر گئے, اپنی بیوی کو بلایا, بچوں کو بلایا, کہا میں جا رہا ہوں جہاد میں, مجھے حضور نے اجازت دے دی. اجازت دے دی, مجھے بھی اجازت. پھر بتائیں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن جموں گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں زندہ نہیں آنا چاہتا, مجھے مرنا ہے, مجھے شہید ہونا ہے. یا اللہ میں زندہ جا رہا ہوں, میری لاش آنی چاہیے, میں زندہ نہیں آنا چاہتا.
اللہ اکبر، دعا کر رہے ہیں، میدان جہاد میں گئے، شہید ہو گئے۔ بات یہاں پر میں مختصر کروں، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، رتبہ مل گیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ بلاؤ کدھر ہے عمر بن جموح، نظر آئے تمہیں لڑتے ہوئے؟ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے دیگر شہداء کو لڑتے ہوئے دیکھا، عمر بن جموح کو بھی دیکھا، وہ بھی مٹک مٹک کے چلتے تھے اور وہ کافروں کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے تھے۔ یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن جموح کی شہادت کی گواہی بھی دے رہے ہیں، جس کی گواہی اللہ کے نبی دے رہے ہوں کہ یہ سارے شہید ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ مرنا ہے تو ایسے مرنا چاہیے نا بھائی، مریں تو حضور کی محبت میں، چلو ہم شہید ہو کے نہیں مریں تو کم از کم اس نبی کی محبت میں تو مریں، کم سے کم اس نبی کی یاد میں تو مریں، مرنا تو ہے نا، میت تو اٹھنی ہے، کم سے کم جب جنازہ اٹھے تو کوئی یہ کہے کہ یار یہ عاشق کا جنازہ ہے، کم سے کم کوئی اتنا تو بول دے کہ بھائی چلو کوئی جنگ میں نہیں گیا، جہاد نہیں کیا، نہ شہید ہے نہ غازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم جنازے پر جب ہمارے پھول لگے ہوئے ہوں، کفن ہو، ڈولی ہو، پھول لگے ہوں، چادر لگی ہوئی ہو، تو کوئی کہے یہ کس کا جنازہ ہے، کہ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم کے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا مزے سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، اس کی گلی سے تو محبت حضور سے ہو جائے اور اس کی محبت میں موت آ جائے۔ حضرت امیر حمزہ کے لاشے کو تلاش کیا، کہا میرے چچا کو، ما فعل امی، میرے چچا کی خبر دو، علی جاؤ دیکھو میرے چچا کہاں ہیں۔ کہا حضور ہم نے لڑتے ہوئے تو دیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے پاس جب آئے نا، حضرت علی نے چہرہ دیکھا، رونے لگے۔ آپ کی ناک کٹی ہوئی ہے، ہماری تو ناک ہی نیچے نہیں ہوتی، انہوں نے اپنی ناک بھی دے دی کہ یہ انسان کے جسم میں ایک مقدس مقام اس کی پیشانی ہے۔ کیا ہے؟ کوئی کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے؟ کوئی مزدور بھی نہیں جھکاتا، کوئی طاقت، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا تیرے سامنے سر ہے، نہیں، یہ پوری باڈی کے اندر ایک دل کا مقام ہے کہ جہاں محبوب کی یاد ہوتی ہے، اور یہ عزت کا مقام ہے جہاں محبوب کے سامنے سر ہوتا ہے، یہ محبوب کے سامنے سر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو جگہ بڑی اہم ہے۔ پھر اس کے اندر انسان کی ناک ہے، اس پیشانی کے اندر کیا ہے؟ اس ناک کو بھی اللہ کے نبی کے نام پہ کٹوائی، اللہ کے نبی کے نام پہ قربان کی۔ حضرت مولا علی دیکھ کر رو رہے ہیں، سید الشہداء کی ناک مبارک کاٹی گئی ہے۔ یہ آنکھ ہے نا، مجھے دیکھو آپ کو نظر آئے گا، یہ آنکھ ہے نا، یہ آنکھ کے اوپر یہ جو پتلی ہے، اس کو بھی کاٹا تھا کس؟ کیا ہم بات کریں گے آپ سے؟ اس کو بھی کاٹا تھا، یہ بھی کاٹا تھا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی اس طرح بھی کرے گا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر حضور کو دی، یا رسول اللہ مل گئے آپ کے چچا۔ حضور نے کہا مجھے بتاؤ ذرا کہاں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ نہ آئیں، آپ نہ دیکھیں، آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ حضور نے کہا مجھے بتاؤ میرے چچا کہاں ہیں؟ لوگ آخری دیدار کرنے آتے ہیں نا، میت کا آتے ہیں نا، چہرہ آخری دیدار کر لو، آخری بار دیکھ، لوگ آتے دیکھنے کے لیے، دعائیں خیر کرتے۔ اب حضور بھی آ گئے، پیارے آقا علیہ السلام نے جیسے دیکھا رونے لگے۔ کوئی سوچ سکتا ہے حضور کے آنسوں کی قیمت کتنی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے حضور کی تڑپ کی قیمت کتنی ہے؟ حضور کی آنکھوں سے ایسے آنسو بارش کے قطروں کی طرح بہنے لگے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی، ہچکیاں بن گئیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آج سے پہلے کبھی حضور کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے جس طرح حضور رو رہے تھے، اپنے چچا کی لاش پہ کھڑے ہو کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ اور حضور نے کہا کہ یا اللہ یہ تو فاعل الخیرات ہے، یہ کاشف الکربات ہے، یا اللہ یہ میرے چچا مصیبتیں دور کرنے والے بھی، یا اللہ یہ میرے چچا پریشانیاں دور کرنے والے بھی، یا اللہ یہ میرے چچا مجھ سے محبت کرنے والے بھی، اور میں خود میرے اپنے چچا سے محبت کرتا ہوں۔ پھر دعا کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھائے تو کہا یا اللہ میرے چچا پہ رحمت نازل کر،
مسجد کے امام کی دعا قبول ہو سکتی ہے نا، تو امام الانبیاء کی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی دعاؤں کا عالم کیا؟ حضور کہہ رہے یا اللہ رحمت، میں کہتا ہوں سرکار جس گلی سے گزر جائے وہاں رحمت نازل ہو جائیں، حضور جہاں جلوہ فرما ہو وہاں رحمت نازل ہو جائیں، حضور جہاں تشریف لے جائیں وہاں رحمت بغیر بولے رحمتیں اترتی ہیں۔ اب جب حضور نے کہا ہوگا تو کتنی رحمتیں نازل ہوگی، کہا ساری رحمتیں برس جاؤ میرے نبی کی دعا پر۔ اب یہاں ساری رحمتیں اکٹھی ہوئیں اور حضرت امیر حمزہ پہ برس رہی ہوں گی۔ کیا بات ہے، دیکھے تو صحیح، کہتے ہیں کیا بات امیر حمزہ کی، کیا بات، ذرا زور سے کہو کیا بات، اور بلند آواز سے کیا بات، کیا بات امیر حمزہ کی۔ یا فاعل الخیرات یا کاشف الکربات۔ اور بھائی آقا علیہ السلام، آخری بات یہاں پہ کہوں، ہمارے پاس تو کفن بھی ہے، ہمارے پاس ہے نا بھائی، آپ سب میت مرحوم کے سوئم میں آئے نا، کفن بھی پہناتے ہیں نا الحمدللہ، ڈولی بھی ہوتی ہے، پھر قبر کی تیاری ہوتی ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے، صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا اب چچا کو کفن دینا ہے، 2 چادریں لائی گئیں، اب ان 2 چادروں میں چادریں 2 ہیں، شہید 70 ہیں، کتنے؟ 70۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، کہا میرا بھائی کہاں ہے؟ بھائی کا انتقال ہوتا ہے نا، بہنیں روتی بھی آ رہی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہنیں روتی بھی آتی ہیں، میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی، میرا باپ میرا باپ میرا باپ، میری ماں میری ماں، ایسا ہی ہے، لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے۔ آپ کی بہن آئی حضرت صفیہ، حضرت صفیہ بھی آئی، حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تشریف لے آئی، اور حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صفیہ نہ رو، صبر کر، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، پھپھی آپ نہ روئیں، بیٹی فاطمہ آپ نہ روئیں۔ پھر حضور کھڑے کہاں ہیں؟ حضرت امیر حمزہ کے لاشے پر، آپ کے جنازہ مبارک پر حضور کھڑے ہیں، احد کا میدان ہے، اور سرکار نے یوں آنکھیں اٹھائیں آسمان کی طرف۔ جب حضور نے آنکھیں اٹھائیں تو حضور مسکرائے، حضور نے کہا پھپھی صفیہ بیٹی فاطمہ، ہم جنازہ امیر حمزہ کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہاں سے کھڑے کھڑے میں جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے میرے چچا کو جنت کا راہی بنا دیا ہے۔ جعفر طیار کے پر ہیں، وہ اڑ رہے ہیں، کوئی منع نہیں کر سکتا مائے کا لال جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، کوئی بتائے کہ یہ مولانا غلط کر رہا ہے بات، انسان بھی اڑتا ہے، جس کو سرکار پر لگاتے نا وہ بھی اڑتا ہے۔ حضرت جعفر طیار جنت میں اڑ رہے ہیں، اور حضور نے کھڑے ہیں زمین پر، کا نظر نہیں آتا، دیکھ نہیں سکتے، سرکار کی نگاہ کوئی کام نہیں کرتی۔ ظالموں، تم اگر احمد رضا کی آنکھوں سے دیکھتے تو تمہیں نظر آتا نا، تم میر علی کی آنکھوں سے دیکھتے، میں کہوں تم عمیر ترابی کی نظر سے دیکھتے تو تمہیں نظر آتا نا۔ یہ سب اندر کا جذبہ ہے، کیا ہے؟ یہ شوق ہے، یہ جذبہ، یہ جنون ہے۔ کھڑے ہیں، کہا بیٹی فاطمہ خاموش ہو جاؤ، پھوپھی خاموش ہو جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں، جعفر طیار اڑ رہے ہیں، اور امیر حمزہ جنت سے ٹیک لگائے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹیک لگائے آرام سے بیٹھے۔ مزہ آیا آپ کو بات سن کر؟ تو کہیے سبحان اللہ۔ یا امیر حمزہ زندہ باد، بولا یا امیر حمزہ، یہ مرحوم حاجی کا بھلا ہو رہا ہے، ان کے والد کا بھلا ہو رہا ہے، آپ سارے آئے، آپ سب کا بھلا ہو رہا ہے نا۔ آپ کیا کہیں گے یار میری تعریف نہیں کرو، میرے باپ کی تعریف کرو؟ بھئی آپ کے ابو کی کوئی تعریف کرے گا؟ دیکھو نا، یہ بچے بھی آئے ہوئے ہیں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے، تو برکتیں مل رہی ہیں، ان کے والد کو بھی مل رہی ہیں، گھر والوں کو بھی مل رہی ہیں، آپ سب کو مل رہی ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی تعریف ہو تاکہ بھئی میری بات نہیں کر، ابا سے گال کر، ابو پہلے، ماں کی تعریف ہو گئی ہماری ہو گئی، ابا کی تعریف ہو گئی سمجھو ہماری تعریف، استاد کی تعریف ہو گئی سمجھو شاگرد کی تعریف،
پیر کی تعریف ہو گئی سمجھو شاگرد مرید کی تعریف. ہم بھی کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ کی تعریف ہو گئی سمجھو ہمارا کام ہو گیا. ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. اچھا تو یہ ٹیک لگائے ہم بیٹھے ہیں اور پھر آگے تھوڑی سی بات نہیں ہے, بڑی زبردست بات ہے. حضور نے آگے کہا کہ اے فاطمہ اے صفیہ سنو, وہ ٹیک لگائے تو بیٹھے ہیں لیکن جنت کی دیواروں محلوں پہ لکھا ہوا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ. کہا حمزہ کا نام اللہ نے جنت پر لکھا ہے. وہ کیا لکھا ہے؟ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے, مصطفیٰ کا بھی شیر ہے. حمزہ اللہ کا بھی شیر, اسی لیے سارے دشمن کا لکھا ہوا ہے. پھر حضور نے جب یہ کہا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ, حضور عرض کرنی ہے. حضور نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ہم نے, آپ کہہ رہے ہو جنت میں لکھا ہوا ہے, ہم نے احد کے میدان میں امیر حمزہ کو لڑتے ہوئے دیکھا, اور جب وہ لڑ رہے تھے تو زبان سے کہہ رہے تھے میں حمزہ اللہ کا بھی شعر ہوں, مصطفیٰ کا بھی شعر ہوں. وہ حضور خود بھی کہہ رہے تھے. کیا ان کو پتا چل گیا تھا؟ کیا ان کو معلوم ہو چکا تھا؟ ہمیشہ لوگوں دلیر بن کے رہو, ہمیشہ نڈر بن کے رہو. آپ میں ہمت طاقت مجھ میں نہیں ہے تو امیر حمزہ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دو, خود ہی دلیری آ جائے گی. علی کا نام جوڑ لو, خود ہی دلیری آ جائے گی. عمر کا نام جوڑ لو, دلیری آ جائے گی. دلیروں کے ساتھ رہو گے تو دلیر بنو گے, عاشقوں کے ساتھ رہو گے عاشق بنو گے. بات بڑی مختصر کرنا زائد چاہ رہا ہوں میں, لیکن آپ یقین کریں مجھے بڑی روحانیت محسوس ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے نا روحانیت, ایک روحانیت, محفل کی روحانیت ہوتی ہے. جب آنکھ میں سے آنسو نکل جائے کسی ایک کے بھی, سمجھو سب کا بیڑا پار ہو گیا. ایک کبھی رواں محفل میں کھڑا ہو گیا, سمجھو کام بن گیا, حاضری ہو گئی, نام ہمارا پہنچ چکا ہے. اور حضور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کے چچا کا ذکر کریں, ان کے چچا سے محبت کریں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی باری آئی نا تو کفن رکھا, سر پہ کفن رکھتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے. ہم پورا ڈھانپتے ہیں یا آدھا؟ اب کپڑا ہی نہیں ہے. آقا آرڈر کرتے نا جنت سے کفن آتا. دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسلام ایسے نہیں پھیلا, تم آرام سے سو رہے ہو, اسلام ایسے نہیں پھیلا. یہ دن رات کی محنتیں, یہ قربانیاں ہیں, یہ خون کا نذرانہ ہے. ہمارے پاس تو کفن بھی پورا نہیں ہے. سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھلے رہ جاتے ہیں, پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر کھلا. حضور نے کہا احد کے میدان میں جو گھاس اگی ہوئی ہے ذرا وہ لے آؤ تو یہ پاؤں چھپا دو اس سے یار. پاؤں, حضور نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھی. حضرت بھائی ایک جنازہ ایک بار پڑھا جاتا ہے, کتنی بار؟ میرے نبی نے سید الشہداء کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا. کا جنازہ حمزہ کا یہیں رہے گا, باقی شہداء کو لاتے جاؤ, لے جاتے جاؤ, لاتے جاؤ. ایک ایک کر کے آئے, بعض نے کہا 10 آتے گئے, لیکن چچا کا جنازہ آگے ہی رہے گا, باقی سب آئیں گے اور جائیں گے, آئیں گے. تو یوں 4 تکبیر سے, کتنی؟ 4 تکبیر بس حضور نے پڑھی ہے. پھر کبھی حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے یوں کر کے دوسری تکبیر میں نہیں, 4 تکبیر حضور نے پڑھی ہے. 4 تکبیر سے جنازہ ہوا. اور سنو کہ حضور نے کندھا دیا ہوگا, حضور نے اٹھایا ہوگا, حضور نے قبر میں اتارا ہوگا. جہاں میرے نبی آرام فرمائیں سارے فرشتے وہاں آ جاتے ہیں. جہاں میرے نبی تشریف لے, بھائی معراج کی رات گئے تو کیا تھا, 70,000 ادھر تھے, 70,000, اور دولہا جو ہے وہ باراتی جو ہے وہ دولہے کو لے جا رہے تھے. اب یہ سارے فرشتے کہاں تھے میں آپ کو سوال کر رہا ہوں؟ حضرت امیر حمزہ کے پاس تھے, کیونکہ حضور وہاں موجود. قبر میں اترے, اتارا, جنازہ پڑھا, کفن پہنایا, اور حضور علیہ السلام دعائیں بھی کر رہے ہیں. پیارے پیارے دوستوں, بزرگوں, میں کیا باتیں بتاؤں آپ کو, میں کن باتوں کا آپ کا ذکر کروں. پھر آقا علیہ السلام نے تدفین کی نا, آپ کے مطلب کی بات بولوں, آپ کے مطلب کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو قیامت تک آتا رہے گا
مدینے جانے والوں امیر حمزہ کی مزار پہ بھی جاتے ہیں کہ اب جو قیامت تک آ گئی قیامت، بولو قیامت آئی؟ آئے گی، ضرور آئے گی، حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اب تدفین بھی ہو گئی، شہداء اپنی مزاروں میں آرام۔ اب حضور نے آرڈر جاری کر دیا، یہ میں دکھاؤں گا، کس کو شک ہو تو ہم دکھائیں گے۔ ہم کرسی پہ ایسے ہی خالی نہیں بیٹھے، بھرے ہوئے بیٹھے ہوئے الحمدللہ۔ یہ حضور فرماتے اب جو قیامت تک آئے گا، یعنی ہمارے بعد جو بھی آتا رہے گا، میں یوں کہوں اب جو میرے چچا کی قبر پر آئے گا، مزار پر آئے گا اور کرے گا السلام علیکہ یا امیر حمزہ، کیا کہے گا؟ السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، السلام علیکہ یا اسد اللہ و اسد رسولی۔ کوئی آ کے اس جرنیل کو سلام کرے گا نا، جب یہ جرنیل صحابہ ہیں، کبھی ہم جرنیل صحابہ پہ بھی ذکر کریں گے کہ حضور کے صحابہ میں جرنیل، یوں تو سب جرنیل تھے، جرنیل صحابہ، یہ جرنیل صحابہ ہیں۔ حضرت امیر حمزہ جو بھی کہے گا السلام علیکہ یا حمزہ، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، اسد اللہ و اسد رسولی، کوئی آ کر کے میرے چچا کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے وہ باہر سے سلام کرے گا تو یہ اندر سے سلام کا جواب دیں گے، اس کو یہ جواب دیں گے، یہ میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں۔ لیکن تم اپنے سننے والے کان بھی ایسے بناؤ۔ جن کو جواب آیا تھا وہ فاطمہ خزائیہ تھی کہ جن کو جواب آیا تھا، حضرت شیخ احمد تھے کہ جن کی مدد کے لیے امیر حمزہ آ گئے تھے۔ اہل محبت کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر کون کون آیا مزار پہ، کون کون مزار پہ جانا چاہیے کہ نہیں، یہ آپ کو بھی ایک خوراک دے دوں نا میں، یہ قادری حمزہ خوراک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور آئے، اب کوئی بات بنتی ہے، کوئی ثبوت چاہیے کسی کو، حضور آئے، کوئی بات شک ہے کسی کو، پھر حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے پیچھے پیچھے، کہ یہ تو اللہ کے نبی گئے تھے، صحابہ تو نہیں گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان غنی آئے، حضور کی اپنی پیاری شہزادی آئیں، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص آئے، حضرت ابو سعید خدری آئے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص آئے نا تو اپنے ساتھ قافلہ لے کر آئے۔ عمرے پہ جاتے نا گروپ کی صورت میں، قافلے کے، آپ اپنے ساتھ ہمراہیوں کو لے کر آئے۔ آپ نے کہا یا امیر حمزہ، السلام علیکہ یا امیر حمزہ۔ دیکھا بعد والے سلام نہیں کر رہے، بعد والے جو ساتھ آئے وہ نہیں کر رہے، وہ سلام نہیں کرے، تو آپ نے کہا یہ پتہ ہے تم کدھر آئے ہو، میرے ساتھ آئے ہو، میں سلام کر رہا ہوں، تم بھی سلام کرو۔ کیوں کہ ان کانوں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو ان کو سلام کرتا ہے یہ جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ پیارے دوستوں، انشاءاللہ پھر کبھی آگے بات کریں گے، یہ میری زبان رک نہیں رہی، لیکن آپ کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کا ملنا جلنا بھی ہے، دعائے خیر بھی ہے۔ کریم پروردگار مرحوم فقیر محمد کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جتنے سے شہزادے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے گھر والے ہیں، عزیز ہیں، جتنے بھی کرتا دھرتا ہے، جی بالکل انشاءاللہ آپ کی دادی کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، صحت عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے بھی بھائی ہیں مرحوم کے وہ آگے تشریف لے آئیں، اور یہ کرسی ہٹا دے تاکہ ہم صرف دعا کر دیتے ہیں۔ قریب آ جائیں، جو فاتحہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، فقیر محمد مرحوم کے لیے آئے ہیں تو وہ اندر آ جائیں۔ یہ اندر والے بھی ذرا آپ قریب آ جائیں، تشریف رکھیں۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ ادھر آ جائیں حاجی صاحب، اور بھائی وغیرہ ہوں، گھر کے افراد، وہ قریب آ جائیں، آگے آ جائیں، پیچھے بیٹھے ہوں تو آپ ادھر آ جاؤ۔ ایک بار سورہ فاتحہ، دانیال ادھر آ جاؤ، ساتھ بیٹھ جاؤ، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الحمد للہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الحمدللہ گھر والوں نے مرحوم فقیر محمد کے لیے 5 قرآن پاک ختم کیے ماشاءاللہ، 3 سورہ بقرہ، 41 سورہ یاسین، لاتعداد کلمہ شریف، لاتعداد درود شریف پڑھا گیا۔ اللہ پاک مرحوم کو اس کا فائدہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے پاک پروردگار، ہماری مسجد میں قصیدہ بردہ شریف مقبول جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ نماز عشاء ہم نے ادا کی اور قرآن مجید، درود پاک، کلمہ پاک، یاسین شریف اور دیگر جو ذکر و اذکار کیا گیا، سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کے پیارے والدین کریمین کی بارگاہ میں، امہات المومنین انبیاء کرام علیہ السلام، اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ اکرام، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، کل اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہی بالخصوص امیر طیبہ، گورنر مدینہ، افضل الشہداء، سید الشہداء، اسد اللہ و اسد رسولہ، ابو عمارہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہداء احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہداء بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہداء خندق، حنین اور کربلا تک اور قیامت تک جتنے مجاہدین آتے رہیں گے اور اسلام پہ اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے، کریم پروردگار تمام کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہی بالخصوص مرحوم فقیر محمد کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ فقیر محمد کے درجات کو بلند فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیرا بندہ تیرے حوالے ہے، یا اللہ تو اس کے کفن کو بھی سلامت رکھ، اس کے جسم کو بھی سلامت رکھ، قبر کی دیواروں کو سلامت رکھ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ الہ العالمین گھر والوں کو یا اللہ، بیوی بچے بھائی بہن عزیز رشتہ دار دوست خاندان برادری جتنے بھی ہیں، اے اللہ جو اس غم میں شامل ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعائیں مرحوم کے حق میں قبول فرما۔ ان سب کو صبر پر اجر عظیم عطا فرما، ان سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا کر، قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا کر، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا کر۔ الہ العالمین ہمیں نیک اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے ہم آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں جلد سے جلد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا کر، آنے والے رمضان میں عمرے کی سعادت عطا کر۔ الہی تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو عفو درگزر کرنے والا ہے، یا اللہ ہم سب پہ رحمت نازل فرما۔ الہی کرم فرما، اور جتنے حضرات دعا میں شامل ہیں الہی ان سب کی جو بھی دلی آرزو تمنا مرادیں ہیں التجائیں ہیں، اے اللہ آج کی اس محفل پاک کی برکت سے تمام کی خالی جولیاں مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ بوسیلتی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے و جلیلہ سے ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔